السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 26ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، وہی اللہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے وجود بخشا ہے۔ پھر کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ذرا اپنے خداؤں کی تخلیق کردہ کوئی ایک چیز پیش کر کے دکھائیں۔ کفار کی ہٹ دھرمی قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی عداوت کا بھی ذکر ہے۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جیسے مجھ سے پہلے رسول ہوئے ہیں ویسا ہی ایک رسول ہوں، وہی کی اتباع کرتا ہوں اور اپنا فریضہ انجام دیتا ہوں۔ رکوع نمبر 2۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب توریت کو تم نے کب تسلیم کیا تھا جو قرآن کریم کو تسلیم کرتے؟ قرآن کریم توریت کو کتاب الہی قرار دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد ایمان پر استقامت کی تعریف کر کے اس کا بدلہ جنت کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر جو مشقت والدہ اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے اسے ذکر کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ ان کے ساتھ اچھے رویے کو اہل جنت کا عمل بتایا گیا ہے، جبکہ والدین سے گستاخی اور نافرمانی کرنے پر بڑے خسارے اور نقصان کی وعید ہے۔ رکوع نمبر 3۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اس رکوع میں قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی جسے قوم نے ٹھکرا دیا۔ جب ان کی سرکشی بڑھی تو عذاب الہی ایک بادل کی شکل میں آیا، جسے دیکھ کر لوگ خوش ہونے لگے کہ یہ تو بارش کے بادل ہیں، لیکن وہ بادل بارش کے نہیں تھے۔ ان سے ایک سخت آندھی آئی جس سے سب تہس نہس ہو گیا اور بلند و بالا محلات کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ یہ واقعہ ذکر کر کے اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ قوم عاد تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، لیکن ان کی ساری طاقت اور شان و شوکت عذاب الہی کے سامنے دھری رہ گئی۔ رکوع نمبر 4۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس رکوع میں گزشتہ اقوام کی سرکشی اور ہلاکت کا ذکر کر کے کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ ان ہلاک شدہ لوگوں کے جھوٹے خدا کسی کام نہ آ سکے۔ اگر تم شرک میں مبتلا رہے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس کے بعد جنات کے قرآن کریم کی تلاوت سن کر ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہوئے، ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے، اور ایک کفار مکہ ہیں کہ سرکشی سے باز نہیں آتے۔ اخیر رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و حوصلے کی تلقین ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء کرام نے ابتلا و آزمائش پر صبر کیا تھا، ویسے آپ بھی صبر سے کام لیں، پیغام توحید لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر ان کی قسمت میں ایمان ہوا تو بہت خوب، ورنہ نافرمان کی قسمت میں تو ہلاکت ہی ہے۔ سورہ محمد، یہ مدنی سورت 4 رکوع اور 38 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ سورہ محمد کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی اگر انہوں نے کچھ کار خیر کر بھی رکھے ہیں تو کل قیامت میں اس کا کوئی بدلہ نہ ملے گا۔ ان کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور قرآن کریم کو برحق سمجھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور مومنین حق کی اتباع میں لگے رہے۔ اس کے بعد میدان جنگ، قیدیوں اور فدیے سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ نیز راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ رکو نمبر 2۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ اس رکوع میں اولاً اہل ایمان کا انجام مذکور ہے کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جبکہ کفار کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہوئے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ آگے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کو قدر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا جنت میں نہریں ہوں گی، پانی نہایت شیریں ہوگا، کبھی خراب نہ ہوگا۔ دودھ اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے، جبکہ جہنم میں لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد بعض کفار کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن وعظ و نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ رکو نمبر 3۔ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ اس رکوع میں بنیادی طور پر شجاعت و بہادری کی تعلیم دی گئی ہے۔ دراصل منافقین کے سامنے جب جہاد میں جانے کا ذکر ہوتا تو ان کو بہت گراں گزرتا، وہ جہاد میں موت کے خوف سے نہ جاتے تھے، حالانکہ دین تو فقط اطاعت کا نام ہے۔ جہاد سے پھرنے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور قرار دیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی ترغیب ہے۔ اخیر میں موت کے وقت منافقین و کفار کو پیش آنے والی سختی کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 4۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم۔ منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ ان کی غلط فہمی تھی کہ کسی کو ان کے نفاق کا علم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی علامتیں ظاہر کر دیں کہ منافقین تو اپنے لہجے اور انداز گفتگو سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ پھر مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور کفار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے جہاد کے لیے باہمی تعاون اور نصرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ فتح۔ اس مدنی صورت میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ سورت کے آغاز میں صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکے کا رخ کیا۔ مکہ میں قدیم روایت کے مطابق عمرے سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، اس لیے مسلمان احرام باندھ کر مدینے سے نکلے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ پھر بھی اہل مکہ کی طرف سے رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اہل مکہ کی شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2،
آئندہ سال صرف 3 دنوں کے لیے آئیں اور عمرہ کر لیں۔ اس موقع پر ان کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہ ہو۔ نمبر 3، مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دے، اور مدینے سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، 10 سال کے لیے دونوں فریق میں ناجنگی معاہدہ رہے گا اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے گریز کریں گے، نیز جو قبیلہ جس کا حریف ہو وہ اس معاہدے میں شریک سمجھا جائے گا۔ صلح حدیبیہ۔ چنانچہ بنو بکر اہل مکہ کے حلیف ہوئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ نامی مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ 19 دن قیام فرمایا۔ اس صلح کو قرآن مجید میں فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 1۔ کیونکہ اس صلح نے اہل مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل میں دعوت اسلام کا راستہ کھول دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور صرف 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع سے 10,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آیت طیبہ صفحہ نمبر 23۔ ایک اور واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عثمان غنی سفیر بن کر قریش سے بات کرنے گئے تھے۔ انہیں قریش نے روک لیا تو مسلمانوں کے درمیان ان کی شہادت کی افواہ اڑ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے جہاد پر بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسی بیعت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ رکو نمبر 2۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ اس رکوع میں ان منافقین کا ذکر ہے جو بزدلی اور غفلت کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بہانے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی آرزو ظاہر کر دی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ تمام مسلمان جہاد میں شہید ہو جائیں گے اور کوئی واپس نہ لوٹے گا، گویا یہ موت کے خوف سے پیچھے ہٹے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ ان کے ساتھ کسی نعمت یا مصیبت کا ارادہ کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے۔ ان مومنین کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں جو اس جہاد میں شامل نہیں ہو سکے تھے کہ ان قریب انہیں اس سے زیادہ جنگجو قوم کے خلاف جہاد کا موقع ملے گا۔ البتہ جو لوگ سچ مچ معذور تھے، مثلا نابینا، لنگڑے یا بیمار، ان کو جہاد کے حکم سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ رکو نمبر 3۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اس رکوع میں اسی بیعت رضوان کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے رکوع میں کر چکے ہیں۔ یہاں ان تمام مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا انعام عطا فرمایا اور انہیں مستقبل میں ہونے والی فتوحات اور مال غنیمت کی بشارت بھی دی۔ یہاں صلح حدیبیہ کی مصلحت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ مکہ میں بہت سے کمزور مومن مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہے۔ اگر جنگ ہوتی تو مسلمانوں سے نادانی میں کفار کے ساتھ وہ مومن بھائی بہنیں بھی قتل ہو جاتے، اور جب مسلمانوں کو ان کے ایمان کا پتہ چلتا تو ندامت اور افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اس صلح سے ان کی جان بھی بچ گئی اور مسلمانوں کو معاہدے کی وجہ سے امن و سکون میسر آیا، جس کا فائدہ اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بادشاہوں کو دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ رکو نمبر 4۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اس رکوع میں اس خواب کا ذکر ہے
جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کا ارادہ کر کے چلے تھے اور رستے میں انہیں روک لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے، بس اس کی تعبیر کا وقت آئندہ سال ہے۔ چنانچہ آئندہ سال صحابہ کرام مکہ گئے اور عمرہ ادا کیا۔ اسی رکوع میں آگے ہونے والی فتح مکہ کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ صحابہ کرام کی خصوصیات کا ذکر تو سابقہ کتب الہی توریت و انجیل میں بھی موجود ہے کہ کفار کے مقابلے میں نہایت سخت، آپس میں انتہائی نرم اور مشفق، کثرت سے سجدہ کرنے والے، رضا الہی کو تلاش کرنے والے ہیں۔ سورہ حجرات، اس صورت میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو چند ہدایات دی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، ان کے سامنے بلند آواز میں گفتگو نہ کریں، اگر ان سے کوئی کام ہے تو دروازے پر آواز نہ دیں بلکہ ان کے از خود نکلنے کا انتظار کریں، بلا تحقیق ہر خبر پر یقین نہ کریں۔ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں۔ ہر حکم کا ایک خاص پس منظر ہے جنہیں تفسیر کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اس رکوع میں اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ مثلا مرد و عورت کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے پر طعنے نہ دیں، برے القاب سے نہ پکاریں، بدگمانی سے بچیں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، یہ سخت گناہ ہے۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ سب کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ قومیں اور خاندان صرف باہمی تعارف کے لیے ہیں، ان میں کوئی فضیلت اور برتری نہیں، فضیلت کا معیار تو صرف تقویٰ ہے۔ اخیر میں کچھ منافقین کا ذکر ہے جو اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے نفاق کو ظاہر فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ اس مکی صورت میں 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ سورت کے آغاز میں کفار کے تعجب کا ذکر ہے کہ انہی کے درمیان سے ایک رسول کیسے آ گیا۔ دوسرا تعجب انہیں مرنے کے بعد والی ابدی زندگی پر تھا۔ ان کے اس تعجب کو اس طرح دور کیا گیا ہے کہ انہیں کائنات میں غور کرنا چاہیے۔ آسمان کیسے بنایا گیا کہ اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے، اس سے بارش کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں سبزہ کیسے اگتا ہے، زمین کیسے پھیلائی گئی کہ اس پر بلند و بالا پہاڑ بھی موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ذات انہیں پیدا کر سکتی ہے وہ تمہارے درمیان سے رسول بھی منتخب کر سکتی ہے اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اخیر رکوع میں گزشتہ اقوام کی عبرت انگیز ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ اسے انسان کے دل میں آنے والے خیالات تک کا علم رہتا ہے۔ پھر اعمال لکھنے والے فرشتوں کا تذکرہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔
حتیٰ کہ انسان کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ ان کے ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے، جس کا حساب قیامت میں ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کا کچھ ذکر ہے کہ اس دن منکرین قیامت اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ رکو نمبر 3۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ اس رکوع میں اولاً جہنم کی وسعت کا تذکرہ ہے، پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ ترغیب بھی ہے کہ گزشتہ اقوام کی ہلاکت اور اللہ کی سخت گرفت سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کفار کی تنقید اور سرکشی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کا اہم ذریعہ صبح و شام اللہ کے ذکر کو بتایا گیا ہے، خواہ وہ تسبیح کی شکل میں ہو یا نماز کی شکل میں۔ پھر کفار کو سرکشی سے باز آنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قیامت کی ہولناکی، اس کے عذاب اور سختی کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ذاریات۔ یہ مکی صورت 3 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ سورت کے آغاز میں مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت کے یقینی ہونے کا ذکر ہے۔ پھر عقیدے کے معاملے میں اختلاف کرنے والے، اپنی عقل سے الٹی سیدھی باتیں بنانے والے اور قیامت کے تعلق سے غفلت میں ڈوبے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ اس کے بالمقابل اہل جنت کی کچھ خاص صفت ذکر کی گئی ہیں، مثلا تقوی، اعمال صالحہ، تہجد گزاری، راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنا، صدقہ خیرات کا اہتمام وغیرہ۔ رکوع نمبر 2۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر ہے، جنہوں نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ کو لڑکے کی بشارت دی۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے، جو 27ویں پارے میں مذکور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔